بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ نمبر 43 میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے بنو قینقاع نے مسلمانوں کی ایک عورت کو تنگ کیا، پھر کسی مسلمان نے اس یہودی کو مارا، پھر ان یہودیوں نے مسلمان کو مار دیا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع قبیلے کا محاسبہ کیا، اور وہ محاصرہ جو ہے وہ 15 دن تک رہا۔ اس کے بعد پھر عبداللہ ابن ابی جو تھا، جو ملعون، جو منافق تھا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر ان کے خلاف جو ہے نا وہ زندگی کا جو ہے نا وہ صلح نامہ لکھوایا، اور بنو قینقاع کو یہ کہا کہ تم یہ قبیلہ چھوڑ کے، یہ مدینہ چھوڑ کے نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ پھر شام کی طرف چلے گئے بنو قینقاع والے، اور اس میں جو ہے نا ان کا جو سامان تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط کر لیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے خفیہ طور پہ مدینہ میں داخل ہوا اور ایک صحابی کے کھجوروں کے درختوں کو کاٹا، اور ایک صحابی کو جو ہے نا وہ اکیلا پا کر کھیت میں اسے قتل کر دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ اس کے پیچھے وہ بھاگے۔ ابھی یہ غزوات کا ابھی تک ذکر چل رہا ہے، تو ابھی ہم جو ہے نا اسی ایک اور غزوے کے بارے میں پڑھیں گے، حصہ نمبر 44 میں۔ معرکہ بدر واحد کے درمیانی عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر قیادت یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی جو محرم 3 ہجری میں پیش آئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع فراہم کی کہ بنو صالبہ اور محارب کی بہت بڑی جمعیت مدینہ پر چھاپا مارنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا، اور سوار و پیادہ پر مشتمل 450 کی نفری لے کر روانہ ہوئے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ راستے میں صحابہ کرام نے بنو صالبہ کے جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی رفاقت میں دے دیا، اور اس نے راہ شناس کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک راستہ بتایا۔ ادھر دشمن کو جیش مدینہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ گرد و پیش کی پہاڑیوں میں بکھر گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی جاری رہی، اور لشکر کے ہمراہ اس مقام تک تشریف لے گئے جسے دشمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ در حقیقت ایک چشمہ تھا جو ذی امر کے نام سے معروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بدوؤں پر رعب اور دبدبہ قائم کرنے اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے سفر 3 ہجری کا پورا یا تقریباً پورا مہینہ گزار دیا، اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ وہ یہودی کعب بن اشرف جو بنو قینقاع کا سردار تھا، اب اس کے قتل کا ذکر ہے۔ یہودیوں میں یہ وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت عداوت اور جلن تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی خلم خلا دعوت دیتا پھرتا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ تئی کی شاخ بنو نبھان سے تھا، اور اس کی ماں قبیلہ بنو نذیر سے تھی۔ یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا۔ عرب میں اس کے حسن و جمال کا شہرہ تھا، اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا۔ اس کا قلعہ مدینہ کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا، کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار لیا ہے تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔ اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کہ یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجو اور دشمنان اسلام کی مدد سرائی پر اتر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ اس سے بھی اس کے جذبات آسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پاس پہنچا اور مطلب بن ابی وداع سیمی کا مہمان ہوا۔ پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے، ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے یہ اشعار کہہ کر ان سرداران قریش کو نوح و ماتم شروع کر دیا، جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اس سے دریافت کیا کہ کیا ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا، اور دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی عورتوں کے بارے میں واہیات اشعار کہنے شروع کیے اور اپنی زبان درازی اور بدگوئی کے ذریعے سخت اذیت پہنچائی۔ یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رکھی ہے۔ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا اور جو کعب کے رضائی بھائی تھے،
حارث بن اوس اور ابو ابس بن جبر نے اپنی خدمات پیش کی۔ اس مختصر سی کمپنی کے کمانڈر محمد بن مسلمہ تھے۔ کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں روایت کا حاصل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن اشرف سے نمٹے گا کون، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے، تو محمد بن مسلمہ نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا تو آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے، اس شخص نے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ کعب نے کہا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑیں جب تک نہ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1 وسق یا 2 وسق غلہ دے دیں۔ کعب نے کہا میرے پاس کچھ رہن رکھو۔ محمد بن مسلمہ نے آپ کون سی چیز پسند کریں گے؟ کعب نے کہا اپنی عورتوں کو میرے پاس رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا بھلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رہن رکھ دیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں؟ اس نے کہا تو پھر اپنی بیٹیوں ہی کو رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا ہم اپنی بیٹیوں کو کیسے رہن رکھ دیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ یہ 1 وسق یا 2 وسق کے بدلے رہن رکھا گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے عار کی بات ہے، البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں میں طے ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے۔ ادھر ابو نائلہ نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا، یعنی کعب بن اشرف کے پاس آئے، کچھ دیر ادھر ادھر کے اشعار سناتے رہے، پھر بولے بھائی ابن اشرف میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن اسے آپ ذرا سیگہ راز ہی میں رکھیں گے۔ کعب نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ ابو نائلہ نے کہا بھائی اس شخص نے اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، قیامت تو ہمارے لیے آزمائش بن گئی ہے، سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے، سب نے ہمیں ایک کمان سے مارا ہے، ہماری راہیں بند کر دی ہیں، اہل و عیال برباد ہو گئے ہیں، جانوں پر بن آئی ہے اور اب ہمارے بال بچے مشقتوں سے چور چور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اسی ڈھنگ کی گفتگو کی جیسی محمد بن مسلمہ نے کی تھی۔ دوران گفتگو ابو نائلہ نے یہ بھی کہا کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات میں بالکل میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ میں کچھ بیچیں اور ان پر احسان فرمائیں۔ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ نے اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتھیار اور رفقا سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چونک نہیں سکتا تھا۔ اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لینے کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات کو یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع غرقد تک ان کی مشائیت فرمائی، پھر فرمایا جاؤ بسم اللہ، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پلٹ آئے اور نماز و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے ابو نائلہ نے قدرے زور سے آواز دی۔ آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے جو ابھی نئی نویلی دلہن تھی کہا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ کعب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی ابو نائلہ ہے۔ کریم آدمی کو اگر نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو اس کی پکار بھی وہ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر آ گیا، خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھیں۔ ابو نائلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگوں گا، جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر اسے قابو میں کر لیا ہے تو اس پر بل پڑنا اور اسے مار ڈالنا۔ چنانچہ جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، پھر ابو نائلہ نے کہا ابن اشرف کیوں نہ شعب عجوز تک چلیں، ذرا آج رات باتیں کی جائیں۔ اس نے کہا تم لوگ چاہو تو چلو۔ اس پر جب سب لوگ چل پڑے اثناء رام ابو نائلہ نے کہا آج جیسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن گیا، کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے۔ ابو نائلہ نے کہا اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سونگ لوں؟ وہ بولا ہاں ہاں۔ ابو نائلہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر خود بھی سونگا اور ساتھیوں کو بھی سونگایا۔ کچھ اور چلے تو ابو نائلہ نے کہا بھائی ایک بار اور؟ کعب نے کہا ہاں ہاں۔ ابو نائلہ نے پھر وہی حرکت کی یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ اور چلے تو ابو نائلہ نے کہا
پھر کہا کہ بھائی ایک بار اور. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد ابو نائلہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے لے لو اللہ کے اس دشمن کو. اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑیں لیکن کچھ کام نہ دے سکیں. یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ نے جھٹ اپنی کدال لی اور اس کے پیڑوں پر لگا کر چڑھ بیٹھا. کدال آر پار ہو گئی اور اللہ کا یہ دشمن وہیں ڈھیر ہو گیا. حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی تھی کہ گرد و پیش میں ہلچل مچ گئی اور کوئی ایسا قلعہ باقی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو. لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. کارروائی کے دوران حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اوس کے بعد ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی جس سے وہ زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون ٹپک رہا تھا. چنانچہ واپسی میں جب یہ دستہ قرۂ اوریس پہنچا تو دیکھا کہ حارث ساتھ نہیں ہے, اس لیے سب لوگ وہیں رک گئے. تھوڑی دیر بعد حارث بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے آن پہنچے. وہاں سے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا اور بقیع غرقد پہنچ کر اس زور کا نعرہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھ گئے, ان لوگوں نے اسے مار لیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ اکبر کہا. پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلحت الوجوہ, یہ چہرے کامیاب ہیں. ان لوگوں نے کہا وہ وجہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور حارث کے زخم پر لعاب لگایا جس سے وہ شفا یاب ہو گئے اور آئندہ کبھی تکلیف نہ ہوئی. ادھر یہود کو جب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کی ہٹ درم اور ضد دلوں میں رعب کی لہر دوڑ گئی. ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محسوس کر لیں گے کہ امن و امان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے, ہنگامے اور اضطراب پر برپا کرنے والے اور عہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت کارگر نہیں ہو رہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گے. اس لیے انہوں نے اپنے اس طاغوت کے قتل پرچون نہ کیا بلکہ ایک دم سادھ لیا. ایفائے عہد کا مظاہرہ ہے کہ اور ہمت ہار بیٹھے, یعنی سانپ تیزی کے ساتھ اپنے بلوں میں جا گھسے. اس طرح ایک مدت تک کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متوقع خطرات کا سامنا کرنے کے لیے فارغ ہو گئے اور مسلمان ان بہت سے اندرونی متاعب کے بارگردان سے سبکدوش ہو گئے جس کا اندیشہ انہیں محسوس ہو رہا تھا اور جن کی بوقت وقتاً وہ سونگتے رہتے تھے.